بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ طَيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مَّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس من ينفع الناس۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخلق عیال اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان اور صحت والی زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک دیکھنا نصیب فرمایا۔ یہ اس کا بے پایاں احسان ہے کہ اس نے ہمیں عبادات کے لیے، قیام اللیل کے لیے، روزوں کے لیے، صدقہ و خیرات کے لیے، انفاق فی سبیل اللہ کے لیے اس مہینے میں ہمیں خاص توفیق بخشی۔ کتنے ہی ایسے ہمارے عزیز و اقارب، دوست احباب جو پچھلے سال ہمارے درمیان موجود تھے، اس رمضان المبارک میں وہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ خاص طور پر میرے بڑے بھائی قاری نوید الحسن لکھوی مرحوم، جو 27 فروری کو ایک اچانک حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یقیناً ان کی موت خاندان کے لیے، جماعت کے لیے، فیصل آباد کے لیے، جامعہ سلفیہ کے لیے کسی عظیم سانحے سے کم نہیں تھی۔ ساری زندگی انہوں نے قرآن کی تعلیم دی، قرآن پڑھا اور قرآن پڑھایا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کی وہ عملی تصویر ہے۔ یقیناً ہم سب نے کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ایک وقت مقرر ہے۔ کسی نے پہلے اور کسی نے بعد میں جانا ہے، اور ظاہری طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ طبی تقاضوں کے مطابق کچھ لوگ بڑھاپے میں جا کے فوت ہوتے ہیں، اور عام طور پر یہی تصور ہوتا ہے کہ موت 70 سال، 80 سال، 90 سال کی عمر میں آئے گی۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جب بلاوا آتا ہے، نہ وہ بچپن دیکھتا ہے، نہ وہ جوانی دیکھتا ہے، نہ وہ قد و قامت دیکھتا ہے، نہ وہ ناموری دیکھتا ہے، نہ وہ بادشاہت دیکھتا ہے، نہ وہ بڑے مناصب دیکھتا ہے، نہ وہ بڑی برادری دیکھتا ہے۔ بس ایک
دن مقرر ہے، ایک وقت مقرر ہے، وہ سب پر آنا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر وقت موت کو یاد رکھیں اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے میں نے جو آیت تلاوت کی ہے، کیونکہ موضوع کی مناسبت سے میں چاہوں گا کہ گفتگو ہو۔ رمضان المبارک میں مختلف مقررین علماء حضرات آپ کے سامنے مختلف موضوعات پہ گفتگو کر چکے ہیں۔ آج میں کوشش کروں گا کہ احترام انسانیت اور تکریم انسانیت کے اوپر بات کی جائے، کیونکہ آج ہمارا معاشرہ مختلف قسم کے ایک تناؤ کا شکار ہے۔ سیاسی تناؤ بھی ہے، فرقہ وارانہ تناؤ بھی ہے، سماجی تناؤ بھی ہے، خاندانی تناؤ بھی ہے، خلفشار بھی ہے، ایک عجیب قسم کے فاصلے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ قرآن سے پوچھیں کہ انسانیت کی تکریم کے کیا تقاضے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انسان کی صورت میں سب سے ایک اشرف مخلوق تخلیق کی، اور اس مخلوق کی تخلیق کے بعد اس سے بڑھ کر اور اس کی شان کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ انسان کو، آدم کو سجدہ کریں۔ اور جب ہم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کی بات کرتے ہیں تو یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ بنی آدم میں غیر مسلم بھی شامل ہیں، بنی آدم میں کافر بھی شامل ہیں، بنی آدم میں مشرک بھی شامل ہیں، بنی آدم میں عیسائی بھی شامل ہیں، بنی آدم میں یہودی بھی شامل ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر اگر ہم بات کریں، کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں بھی کچھ ڈویژن بن چکی ہیں، قبائلی بنیادوں پہ ڈویژن بن چکی ہے، مذہبی بنیادوں پہ ڈویژن بن چکی ہے، فرقوں کی بنیاد پہ ڈویژن بن چکی ہے، مسلکی عداوتوں کی بنیاد پہ ڈویژن بن چکی ہے۔ یہ سارے انسان، چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ غیر مسلم ہیں، سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، آدم کی اولاد ہیں، اور سب کو اللہ تعالیٰ نے عزت کی بنیاد پہ پیدا کیا ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو فضیلت دی، ہم نے اسے ہر قسم کی نعمتوں سے سرفراز کیا، جو بھی دنیاوی زندگی میں رزق ہے اور سمندر کی سواریاں ہیں، خشکی اور سمندر کے سفائر ہیں، ہر قسم کی نعمت کو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ مکمل کر دیا۔ اور نبی علیہ السلام کی مدنی زندگی کو اگر ہم دیکھیں، وہ ہمارے لیے ایک آئیڈیل تمدنی معاشرہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں آپ کے بعض واقعات سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ آپ بلا تفریق نسل و مذہب انسان کی تکریم کیا کرتے تھے، اور کہا کہ خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے خیر خواہ ہے۔ اور بلا تفریق نسل و مذہب اللہ کے رسول نے انسان کی تکریم کی تعلیم دی اور درس دیا۔ ایک جنازہ نبی علیہ السلام کے سامنے گزرا، نبی علیہ السلام اس کے اکرام میں کھڑے ہو گئے، تو صحابہ نے کہا کہ یہ تو
ایک غیر مسلم کا جنازہ ہے، ایک کافر کا جنازہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان تو ہے نا. اور اسی طرح حضرت سہل اور حضرت قیس سے بھی روایت ہے کہ ایک جگہ پہ انہوں نے بھی ایک یہودی کا جنازہ دیکھتے ہوئے اس کی عزت اور اس اکرام میں کھڑے ہو گئے. تو کسی نے کہا کہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے. تو اس صحابی نے کہا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک یہودی کے جنازے پہ اس کی عزت اور اس کے اکرام کے لیے کھڑے ہو گئے تھے. بنیادی طور پر اسلام انسانیت کی فلاح و بہبود کا دین، انسانیت کی اشرفیت کو قائم رکھنے کا دین ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی صحابہ کرام بھی ہمیں ایسے واقعات ان کی زندگیوں میں ملتے ہیں. حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک واقعہ ہے کہ آپ نے اپنے غلام کو بڑے ایک طنزیہ اور توہین امیز الفاظ کے ساتھ پکارا، اے کالی ماں کے بیٹے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت ابوذر خود ہی چلے گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں جذبات میں آ کے اپنے غلام کو اس طرح میں نے مخاطب ہو کے بات کی، اے کالی ماں کے بیٹے. ان کا رنگ بڑا کالا تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابوذر کے ان الفاظ کو پسند نہیں کیا اور کہا یہ تو گالی ہے. زمانہ جاہلیت میں اس طرح کی گالیاں دی جاتی تھیں. حضرت ابوذر کو اپنی اس غلطی کا احساس ہوا اور بڑی بے چینی اور اضطراب کے ساتھ گھر پہنچے اور اپنے غلام کو بلایا اور کہا کہ زمین پہ لیٹ گئے. زمین پہ لیٹنے کے بعد اپنے غلام سے کہا کہ میرے منہ کے اوپر اپنا پاؤں رکھو. اس غلام نے کہا خیریت؟ انہوں نے کہا جی میں نے آپ کو کالی ماں کے بیٹے کے ساتھ پکارا تھا اور میں اپنے اندر اتنا زیادہ مضطرب ہوں اور اتنا بے چین ہوں، میں آپ کا پاؤں اپنے منہ پہ دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے یہ ایک اندازہ ہو کہ ابوذر تو نے اپنی زبان سے کیا الفاظ ادا کیے. اس سے بڑھ کر انسانیت کی ایک تذلیل اور توہین کیا ہو سکتی ہے. یہ کیفیت ہوتی صحابہ کرام کی. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حضرت سمامہ یمامہ کے گورنر تھے. مکے میں زیادہ گندم زیادہ فصلیں نہیں ہوتی تھی خشکی کی وجہ سے، تو گندم وغیرہ یمامہ سے آتی تھی. تو حضرت سمامہ جو ہیں وہ چونکہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے اور ان کو معلوم تھا کہ مکے کے لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بڑے ظلم کیے، تو انہوں نے احتجاجاً مکے کے لوگوں کا بائیکاٹ کر دیا، گندم کی سپلائی روک دی. تو ابو سفیان نے خط لکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ دیکھو یہاں پہ آپ کے رشتہ دار بھی رہتے ہیں، یہاں بہت سارے لوگ اور بھی رہتے ہیں، سمامہ نے گندم کی سپلائی کاٹ دی ہے، تو آپ مہربانی کریں ہماری گندم بحال کر دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خط لکھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں یہ نہیں کہا ابو سفیان بھول گئے ہو تم نے ہمارے پہ کیا ظلم کیے تھے، تم نے ہمارے اوپر کیا تشدد کیا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً حضرت سمامہ سے کہا کہ انسانیت کی بنیاد پہ مکے کے لوگوں کی جو گندم کی سپلائی ہے اس کو بحال کر دیا جائے، انسانیت کی بنیاد پہ. تو اسلام بنیادی طور پر انسانیت کا مذہب ہے. یہ انسان کی تکریم اور انسان کی عزت کو مقدم رکھتا ہے. اور پھر اگر ہم قرآن کے تخاطب کو دیکھیں، کہا وقول للناس حسنا، لوگوں سے اچھے انداز کے ساتھ اور خوشگوار انداز کے ساتھ گفتگو کیا کرو. چہرے پہ تناؤ آ جاتا ہے، قرآن کا اسلوب ہے. قرآن نے کہا ولا تصائر خدک للناس،
اپنے چہرے کو، اپنی گال کو کھلا کے مت بات کیا کرو. چہرے پہ خندہ پیشانی ہونی چاہیے، چہرے پہ کشادگی ہونی چاہیے. اور آپ دیکھیں خیر الناس من ینفع الناس وقولوا للناس حسنا ولا تصائر خدک للناس. ان ساری تعلیمات میں ہمیں الناس، انسانوں سے مخاطب ہو کے بات کی جا رہی ہے. یہ نہیں کہا کہ مومنین سے بات کرنی ہے تو اچھا انداز اختیار کرو، یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں سے بات کرنی ہے تو اچھا انداز اختیار کرو. کہا انسانوں سے بات کرنی ہے تو خوشگوار انداز کے ساتھ بات کرنی ہے. چہرے پہ ایک بشاشت ہو، چہرے پہ ایک تناؤ ہو، چہرے پہ کشادگی ہو، چہرے پہ تبسم والی کیفیت ہو. یہ بنیادی طور پر لوگوں سے جو پبلک ڈیلنگ ہے، جو ٹریٹمنٹ ہے، اس کی تعلیم دی جا رہی ہے. اور انسان کی باڈی لینگویج اس کا بڑا امپیکٹ ہے. انسان کی شخصیت، آپ کی باڈی لینگویج، آپ کے ہاتھوں کا ایکشن، آپ کی گفتگو، آپ کی زبان، ہر چیز جو مخاطب شخص ہوتا ہے وہ نوٹ کر رہا ہوتا ہے. اور کسی مفکر نے کہا کہ انسان کی جو باڈی لینگویج ہے اس کا امپیکٹ اور اس کا اثر دوسرے انسان کے اوپر 60% اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. یعنی آپ کی باڈی لینگویج، آپ کی گفتگو، آپ کا طرز تکلم، آپ کی پبلک ڈیلنگ، اس میں ایک خوشگوار احساس ہونا چاہیے. بعض دفعہ یہ متکبرانہ کیفیت انسانوں میں آ جاتی ہے. متکبرانہ کیفیت حسن کی وجہ سے بھی آ جاتی ہے، دولت کی وجہ سے بھی آ جاتی ہے، خاندانی ایک احساس تفاخر کی وجہ سے بھی آ جاتی ہے، بڑے عہدے اور بڑے منصب کی بنیاد پہ بھی آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام کیفیات میں کہا کہ آپ کی شخصیت پہ وہ متکبرانہ کیفیت نہیں آنی چاہیے، لوگوں سے خوشگوار انداز کے ساتھ بات کرنی. ولا تصائر خدک للناس، لوگوں سے چہرے پہ تناؤ اور غصے والی کیفیت لا کے بات نہیں کرنی. اور فرمایا کہ ولا تغضض من صوتک، اپنی آواز کو آہستہ رکھا کرو، اپنی آواز کو آہستہ رکھا کرو. آواز بھی ایک قسم کی باڈی لینگویج ہے. بعض دفعہ لوگ اپنی ایک شخصیت کو دوسرے کے اوپر حاوی کرنے کے لیے بہت زیادہ ایک گلے کے زور پہ بات کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ نے اس انداز کو بھی پسند نہیں کیا. اور پھر آپ دیکھیں اسلوب قرآن کا کیا ہے. وقولوا للناس حسنا ولا تصائر خدک للناس، یعنی لوگوں کے ساتھ پبلک ڈیلنگ میں آپ کا انداز متکبرانہ نہیں ہونا چاہیے. اور پھر یہ تعلیم یہیں تک محدود نہیں ہے. سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا خوبصورت ایک سماجی اور اخلاقی ضابطہ دیا ہے، جس میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ آپ نے لوگوں سے بات کیسے کرنی ہے، لوگوں سے ڈیلنگ کیسے کرنی ہے، آپ کا رویہ کیسے ہونا چاہیے. یہ ساری تعلیمات ہمیں سورۃ الحجرات میں ملتی ہیں. سورۃ الحجرات کی تعلیمات چونکہ اسلامی ریاست مدینہ کی تشکیل پا چکی تھی اور لوگوں کی ذہنی اور فکری اور اخلاقی تربیت جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور ظاہر ایمان والوں سے مخاطب ہو کے بات کی گئی ہے اور ایمان والوں کی ذہنی فکری اور اخلاقی تربیت کی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تکریم اور انسان کی عزت نفس کے حوالے سے بڑی خوبصورت تعلیمات دی ہیں. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء
عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ انسان کی تکریم کے حوالے سے، مسلمانوں کی تکریم کے حوالے سے سورۃ الحجرات کا بڑا خوبصورت ایک اخلاقی ضابطہ ہے۔ ایمان والوں کو مخاطب ہو کے بات کی گئی، کہا کہ اے ایمان والوں، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم۔ سخر یسخر ایسے مذاق کو کہتے ہیں جس میں کسی کی دل آزاری ہو، ایسا مذاق کرنا جس سے کسی کے کوئی ہرٹ ہو، کسی کے جذبات مجروح ہوں۔ اور یہ مذاق کن بنیادوں پہ ہوتا ہے؟ یہ بنیاد بھی بعض اوقات وہی بنتی ہے کہ اپنے آپ کو آپ بہت بڑی توپ چیز سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو دولت کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے جب انسان اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے تو پھر اس کے رویے میں ایک متکبرانہ کیفیت آتی ہے، پھر وہ دوسروں کو حقیر جانتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ انسان کی تکریم کا بڑا خوبصورت درس دیا، فرمایا کہ کلکم بنی آدم وآدم من تراب، تمام آدم کی اولاد ہے اور آدم کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور کسی گورے کو کالے پہ اور کسی کالے کو گورے پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، کہ تم اپنے آپ کو تانے بھی نہیں دیا کرو اور تم ایک دوسرے کے برے القاب بھی نہ رکھا کرو۔ آپ دیکھیں نبی علیہ السلام نے کی زندگی میں دو ایسے واقعات رونما ہوئے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی جو پبلک ڈیلنگ ہے اس میں انسان کی توقیر اور انسان کے وقار کو کتنا مقدم رکھا گیا ہے۔ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ ایک خاتون جو ایک بدکاری کی وجہ سے ایک ناجائز بچے کی ماں بن گئی، نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور اپنے اس نے جرم کا اعتراف کیا، کہا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، مجھے پاک کیجیے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو واپس بھیج دیا، کہا ابھی بچہ چھوٹا ہے، جب بچہ بڑا ہوگا تو میرے پاس آنا، پھر آپ کو سزا ملے گی۔ چنانچہ وہ کچھ عرصے کے بعد آئی، بچہ بڑا ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک لقمہ تھا، اور سب ثابت کرنے کے لیے کہ بچہ بڑا ہو گیا، مجھے آپ پاک کیجیے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کو سنسار کیا۔ آپ دیکھیں اسلام کی تعلیم کیا ہے، آپ نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کا تعلق کس کے ساتھ تھا، آپ کا ناجائز تعلق کس کے ساتھ تھا، اور یہ ناجائز بچہ کس کا ہے، یہ نہیں پوچھا۔ یعنی اسلام کے مزاج کو آپ دیکھیں کہ یہ پوریدتا نہیں ہے، یہ تجسس میں نہیں جاتا، یہ کھوج نہیں لگاتا۔ ہمارے ہاں تو مخالفین کے خلاف FIR ہوتی ہے تو ہم پورا ٹبر ہی نامزد کر دیتے ہیں اور اتنی نفرت اور اتنے تعصب کا اظہار کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس کی اس ضمن میں کوئی تشویش، کوئی تفتیش نہیں کی کہ آپ یہ بتاؤ کہ تیرا تعلق کس کے ساتھ تھا، یعنی اس کو بھی ایک پردہ اور ایک اس کے گناہ کو بھی چھپانے کے حوالے سے کہا کہ، اور پھر کہا کہ اس کو کوئی تانا نہ دے، کوئی اس کے بارے میں منفی گفتگو نہ کرے۔ ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ اور پھر ایک اور دوسرا واقعہ، حضرت حلال بن امیہ، آپ دیکھیں کسان ہیں، صحابی ہیں، سارا دن کھیتوں میں کام کرتے ہوئے شام کو جب گھر لوٹتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کوئی غیر مرد ہے گھر میں،
اور ان کی بیوی کے ساتھ ایک ناجائز مراسم اختیار کیے ہوئے. نبی علیہ السلام کے پاس حلال بن امیہ گئے اور کہا یا رسول اللہ میں 4 گواہ کہاں سے لاؤں؟ ظاہر ہے سزا دینے کے لیے اسلام نے 4 گواہوں کا ایک معیار مقرر کیا ہے. نبی علیہ السلام نے اس کو واپس بھیج دیا اور کہا کہ میرے پاس آپ کے اس مسئلے کا فوری حل نہیں ہے، میں اللہ سے رابطہ کرتا ہوں، دعا مانگتا ہوں، یقیناً اللہ تعالیٰ اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائے گا. تو کچھ دنوں کے بعد سورہ النور کی جو لیان کی آیات ہیں، آیت نمبر 11 سے لے کے 16 تک، وہ آسمان سے نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس قانون میں میاں بیوی کو قسموں کی بنیاد پہ ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی معاملہ ہے، الزام ہے یا صفائی ہے، اس کے لیے کہا آپ 4 بار اللہ کی قسم اٹھاؤ اور 5ویں بار کہو کہ مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں. تو حضرت حلال بن امیہ کو بلایا گیا. نبی علیہ السلام نے اس قرآن کے اس قانون کے مطابق ان سے وہ کیس جو ہے اس کا حل کیا. تو لیکن آپ دیکھیں کہ حلال بن امیہ کی بیوی کے ساتھ جس مرد کو آپ نے دیکھا حضرت حلال بن امیہ نے، نبی علیہ السلام نے اس کی ایک تفتیش نہیں کی، اس کی تشویش نہیں کی. ظاہر ہے کیس رپورٹ ہی نہیں ہوا، رجسٹرڈ بھی نہیں ہوا، نامزد ہی نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ کے اس قانون کے مطابق ان دونوں کے درمیان علیحدگی ہوگی. حلال بن امیہ کی بیوی سے یہ نہیں پوچھا گیا کہ وہ مرد کون تھا، وہ بندہ کون تھا جس کا آپ کے ساتھ ایک ناجائز تعلق تھا. چیزوں کو چھپا کے رکھا، چیزوں کو پردے میں رکھا. انسانیت کی تکریم. اور پھر آپ سے کی پرسنل فیلنگ دیکھیں. ایک پرسنل فیلنگز ہوتی ہیں، ایک قانون الہی ہوتا ہے، حد ہوتا ہے، اس کی تو معافی نہیں ہو سکتی، اس کا اطلاق ہوتا ہے. آپ دیکھیں ماعز اسلمی ہے، یہ صحابی ہیں، ان سے خطا ہوتی ہے، ان سے یہ ایک بدفعلی ہوتی ہے. نبی علیہ السلام کے پاس گئے، کہا یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے، مجھے آپ پاک کیجئے. نبی علیہ السلام نے اس کی اس بات کو سن کے کوئی اچھا نہیں فیل کیا، پسند نہیں فرمایا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. تو پوچھا کہ ماعز کیا بات کر رہا ہے، کیا تو ہوش و آواز کے ساتھ بات کر رہا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں بڑے ہوش و آواز کے ساتھ بات کر رہا ہوں، مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے. تو آپ نے پوچھا تو نے کوئی نشہ وشہ تو نہیں کر رکھا، تو نے کوئی شراب تو نہیں پی رکھی، کیا بات کر رہے ہو؟ تو ماعز اسلمی نے کہا جی میں بالکل ہوش و آواز کے ساتھ اپنے جرم کا اعتراف کر رہا ہوں. تو 2 صحابہ بیٹھے تھے، ان سے کہا کہ اس کا منہ سونگے، کہیں یہ نشے میں تو نہیں بات کر رہا. تصدیق ہو گئی کہ نہیں، بالکل اس نے کوئی شراب نہیں پی رکھی. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ماعز اسلمی کو قرآن کے اس قانون جو ایک باقاعدہ حد ہے اس کی روشنی میں کہا کہ اس کو سنسار کر دو. شادی شدہ تھا ماعز. تو آپ دیکھیں کہ جب نبی علیہ السلام کے اس آرڈر کے بعد صحابہ کرام نے اسے سنسار کرنے کے لیے باہر لے کے گئے تو اس نے دوڑ لگا دی. صحابہ کرام نے پیچھے پڑھ کے اس کو پتھر مارے، اور جب وہ پتھر اس کے اوپر برس رہے تھے کہتا ہائے میرے دوست نے مجھے مروا دیا، ہائے میرے دوستوں نے مجھے مروا دیا. نبی علیہ السلام کو ماعز اسلمی کے ان الفاظ سننے کے بعد آپ کو تھوڑا سا تجسس ہوا کہ ماعز یہ کیا بات کر رہا ہے. تو جب پتہ چلا کہ ماعز اسلمی خود نبی علیہ السلام کے پاس نہیں آ رہا تھا، اس کے دوستوں نے اس کو مجبور کیا تھا کہ جاؤ نبی کے پاس اپنے جرم کا اعتراف کرو. تو نبی علیہ السلام نے اپنی پرسنل فیلنگز دیکھیں. آپ دیکھیں کیس کو کیسے ٹریٹ کیا، یہ پرسنل فیلنگز ہیں. کہا کاش ماعز کے دوست اس کو میرے پاس نہ بھیج دیں. اور پھر جب یہ پتہ چلا کہ ماعز کو جب پتھر مارے جا رہے تھے تو وہ بھاگ گیا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب وہ بھاگ گیا تھا تو اس کو بھاگ لینے دیں گے، اس کے پیچھے پڑھ کے آپ نے پتھر کیوں مارے؟ یعنی یہ پرسنل فیلنگز ہیں. کیس رجسٹرڈ ہوا ہے، اس نے اعتراف جرم کیا ہے، حد اس کے اوپر لاگو ہوئی ہے، لیکن آپ اس کیس کے ساتھ جڑے ہوئے دیگر سرکمسٹانسز کو دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کی پرسنل فیلنگز کیا ہیں.
یعنی چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا، چیزوں کو بہت زیادہ اشتہار لگانا، بہت زیادہ پروپیگنڈا کرنا، ہمارے ہاں یہ عام روش ہے۔ ہم دوسرے کی کریکٹر اسیسینیشن کے لیے 1 منٹ نہیں لگاتے۔ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کریکٹر اسیسینیشن اتنی خوفناک حد تک بڑھ گئی ہے، عام کمنٹس ہوتے ہیں، عام تبصرے ہوتے ہیں، یہ فلاں کے ساتھ ہے، یہ فلاں کے ساتھ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان تمام امور میں انسانیت کی تکریم اور انسانیت کا جو ایک خاص عزت اور وقار ہے اس کو ہمیشہ مقدم رکھا ہے۔ اور یاد رکھیں، قرآن مجید کی جتنی بھی سزائیں ہیں، ان سزاؤں میں قرآن نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے ارباب اختیار و اقتدار، ان قصاص، ان سزاؤں میں لائف، ان میں حیاتی ہے۔ حیاتی کیسے ہے؟ یہ پھر میں اس کو تکریم کے ساتھ جوڑوں گا، انسانیت کی تکریم کے ساتھ جوڑوں گا اس آیت کی حکمت اور اس کے فلسفے کو۔ آپ دیکھیں، کہا چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، کہا قاتل کو پھانسی دی جائے گی، کہا جو بدکار شادی شدہ ہوگا اس کو سنسار کیا جائے گا۔ ظاہری طور پر یہ سزائیں بڑی سخت ہیں، بڑی تکلیف دہ ہیں، مغربی دنیا اس پروپیگنڈا کرتی ہے، یہ بڑی وحشیانہ سزائیں ہیں، نعوذ باللہ۔ لیکن قرآن اسے وحشیانہ سزائیں نہیں قرار دیتا۔ قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے ارباب اقتدار و اختیار، ان سزاؤں میں لائف ہے، ان سزاؤں میں حیاتی ہے۔ حیاتی کیسے ہے؟ لائف کیسے ہے؟ جب ایک چور کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ میسج سوسائٹی کو جاتا ہے، لوگوں کے مال اور لوگوں کی دولت کی حفاظت مقصود ہے۔ اور جب کسی ایک بدکار اور بدکار، ایک بدفعلی کرنے والے ایک بدکار کی سزا سنسار کی صورت میں دی جاتی ہے تو پوری سوسائٹی میں میسج جاتا ہے، لوگوں کی، لاکھوں لوگوں کی بہو بیٹیوں کی عصمت اور ان کی عفت اور ان کے تحفظ کی اور ان کی تقدیس کے اور ان کے ناموس کی حفاظت کا میسج جاتا ہے۔ جان ایک جا رہی ہے، ایک شخص کو سنسار کیا جا رہا ہے، لیکن پوری سوسائٹی میں ایک میسج دیا جا رہا ہے کہ لوگوں کی بہو بیٹیوں کی عزت اور ناموس کی حفاظت مقصود ہے۔ ایک چور کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، میسج مقصود کیا ہے؟ کہ پوری سوسائٹی کو باور کرانا، خبردار آئندہ کسی نے چوری کی، آئندہ کسی نے ڈکیتی کی، اس کے بھی اسی طرح ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ ایک انسان کا سر تن سے جدا کیا جاتا ہے قتل کے بدلے میں، ایک انسان کو سزا دی جا رہی ہوتی ہے۔ میسج کیا دیا جا رہا ہے؟ لاکھوں لوگوں کی جانوں کے تحفظ کی ضمانت کا میسج جا رہا ہوتا ہے۔ اور جن ممالک میں، جن ریاستوں میں قرآن کے اس قانون کو نافذ کیا گیا ہے، میں اس کی مثال دوں گا سعودی عرب کی۔ سعودی عرب دنیا کی واحد ریاست ہے جہاں سب سے کم جرائم کی شرح ہے۔ کرائم ریٹ دنیا میں سب سے کم سعودی عرب میں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانیت کی تحفظ اور انسانیت کی تکریم پر مبنی قرآن کے ان قوانین کو وہاں پر عملی طور پر نافذ کیا گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیورات کی اور سونے کی دکانیں کھلی ہوتی ہیں، لوگ بے خوف ہو کے حرم میں، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ان کو یہ خوف اور ڈر نہیں ہوتا کہ ہماری دکان لوٹ لی جائے گی۔ خوف اور ڈر عوام کو ہوتا ہے، اگر ہم نے چوری کی تو ہمارے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہا یہ سزائیں آپ نے کھلے عام دینی ہیں تاکہ لوگ اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ سکیں۔ اور
اسلام کے ان فطری قوانین کا سب سے بڑا بینیفیشری انسان ہے. میں اس کو انسانیت کی تکریم کے تناظر میں دیکھتا ہوں. اور یاد رکھیں کہ اسلام کی حدود اور اسلام میں سزاؤں کا جو نفاذ ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے، انسانیت کے مفادات کا تحفظ کرنا. انسان معاشرے میں 3 اس کی جہتیں ہیں، اس کی 3 زندگی کے معاملات ہیں. ایک اس کی جان ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کی جان کی حفاظت کرے. دوسرا اس کا مال ہے، اس کے وسائل ہیں، اس کے ایسٹس ہیں، اس کی حفاظت کی بھی ذمہ داری ریاست کی. اور تیسری چیز انسان کی عزت اور ناموس ہے، اور انسان کی اس عزت اور ناموس کی حفاظت بھی ریاست کی ذمہ داری ہے. یعنی 3 چیزوں کی حفاظت مقصود ہے: عزت، مال اور جان. اور یہ کب محفوظ رہتی ہے؟ جب قرآن کے ان فطری قوانین کو ریاست نافذ کرتی ہے. آج ہمارے معاشرے میں بڑھتے ہوئے جرائم کی وجوہات اور محرکات کا آپ اندازہ کریں. یہاں بدماش دندناتے پھرتے ہیں، یہاں مافیات راج کرتے پھرتے ہیں، گینگ بنے ہوئے ہیں، ریاستی اداروں کو مفلوج کرنے والی قوتیں کار فرما ہیں. لوگ کہتے ہیں وکیل کرنے کی کیا ضرورت ہے، جج کر لیتے ہیں. انصاف بیسیکلی ریاست جو ہوتی ہے اس کی کامیابی کی ضمانت وہاں کا نظام عدل ہوتا ہے. جس معاشرے میں ناانصافی ہوگی اس معاشرے میں کبھی بھی اللہ کی رحمت اور اس کی برکت نہیں آ سکتی. قرآن نے جتنی بھی سخت سزائیں بیان کی ہیں اس کا ایک ہی مقصود ہے، انسانیت کی تکریم. اور پھر سماج میں رہتے ہوئے ایک سوشلی اس کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے. اس کی عزت نفس کو محفوظ رکھنے کے لیے لوگوں کو اخلاقی ضابطوں کا پابند بنایا گیا ہے. من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. اور یاد رکھیں جب ہم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کی بات کرتے ہیں تو تخصیص ختم ہو گئی. اگر آپ کا ہمسایہ کرسچن ہے اس کی بھی عزت نفس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اگر آپ کا ہمسایہ سکھ ہے اس کی بھی عزت نفس کا خیال رکھنا ہے. اگر آپ کا ہمسایہ یہودی ہے اس کی بھی عزت نفس کا خیال رکھنا ہے. اس کے بھی کچھ بنیادی حقوق ہیں. ریاست نے اسے پروٹیکشن دے رکھی. اور پوری دنیا میں تمام ایک بین الاقوامی چارٹر، UN کے چارٹر کے مطابق بھی یہی 3 مفادات ہیں انسانیت کے تحفظ کے: جان، مال اور عزت. غیر مسلم معاشروں میں بھی کسی کافر کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کا استحصال کرے. مسلم ریاست میں بھی اس بات کا کسی مسلمان کو حق حاصل نہیں ہے وہ کسی غیر مسلم کا استحصال کرے. دنیا کے تمام مہذب معاشروں کی یہ بنیادی پہچان ہوتی ہے کہ وہاں پہ قوانین انسانیت کی جان، اس کی عزت اور اس کے مال کے تحفظ کی بنیاد پر قائم کیے جاتے ہیں. انسان بڑا عظیم ہے، انسان کی تکریم بڑی مقدم ہے اللہ کو. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کے خلاف عصبیت کے زہر اگلتے ہیں. ہم چہرے کے نقوش کی بنیاد پہ ہم نے الٹے نام رکھے ہوتے ہیں.
ہم نے ذات برادریوں کی بنیاد پہ، نسلی تفاخر کی بنیاد پہ لوگوں کو کمی قرار دیتے ہیں، رنگ اور نسل کی بنیاد پہ ہم تضحیق کرتے ہیں انسانوں کی۔ قرآن کا مخاطب انسان ہے، انسان سے بات کرتا ہے، اور ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ مسلم اور غیر مسلم کی جو عزت ہے وہ انسانیت کی بنیاد پہ مقدم رکھنی چاہیے، لیکن جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، کبھی ہم نے اپنے معاشرے کے انتشار اور فساد کا جائزہ لیا ہے؟ مسئلے کی بنیادوں پہ ہم ایک دوسرے کے اوپر کفر اور قتل کے فتوے صادر کرتے ہیں، ہم فقہی بنیادوں پہ ایک دوسرے کو گستاخ قرار دیتے ہیں، ہم فقہی اختلافات کی بنیاد پہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ قرآن انسان کی بات کر رہا ہے، ہم نے تفرقوں کی بنیاد پہ انسانوں کو تقسیم کر دیا معاشرے میں، یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ شیعہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ قرآن تو پوری انسانیت کی تکریم کی بات کرتا ہے۔ ہم نے یہ ڈویژن قائم کر لی، ہم نے یہ لکیریں کھینچ لی، ہم نے یہ تعصبات کے ایک زہر معاشرے میں پھیلا دیے۔ آج معاشرے کو محبت کی ضرورت ہے، معاشرے کو اخوت کی ضرورت ہے، معاشرے کو بھائی چارگی کی ضرورت ہے۔ آج پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی سالمیت، اس کی بقا، ہمیں بڑی امید ہے کہ اللہ نہ کرے اس کی بقا اور اس کی سلامتی کو خطرہ درپیش ہو، لیکن میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، ہمیں اپنے رویوں کے اوپر غور کرنا ہوگا، اپنی اصلاح کرنی ہوگی کہ ہم اس معاشرے کو کس قسم کی ایک پولیٹیکلی پولرائزیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ قرآن انسان کی عزت نفس کے تحفظ کی بات کرتا ہے، قرآن انسان کی تکریم کی بات کرتا ہے، اور کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم۔ کہا اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، زیادہ گمان کرنے سے اجتناب کرو۔ گمان کیا ہوتا ہے؟ گمان رائے کو کہتے ہیں، پرسپشن کو کہتے ہیں، جو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جلدی بنا لیتے ہیں اور قائم کر لیتے ہیں۔ قرآن نے رائے قائم کرنے سے نہیں روکا، قرآن نے زیادہ رائے قائم کرنے سے روکا ہے۔ زیادہ رائے قائم کرنے سے کیوں روکا ہے؟ اس لیے کہ انسان زیادہ نیگیٹیوٹی کو پسند کرتا ہے، انسان منفیت پسند ہے۔ ہم فوراً رائے قائم کر لیتے ہیں، کوئی آدمی بڑا تیار شر ہو کے گیا ہے، بڑا اس نے 2 پیس پہنا ہوا ہے، بڑی زبردست قسم کی ڈریسنگ کی ہوئی ہے، ہم اس کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں، ہاں یہ آج وہاں جا رہا ہے، یہ لازمی آج وہاں جا رہا ہے، آج لگتا ہے کسی سے ملاقات ہے اسپیشل۔ نیگیٹیوٹی، منفیت پسندی، ایسے ہی پیچھا کرتے رہنا، میں دیکھوں یہ کہاں جا رہا، بے شک وہ دہی لینے کے لیے جا رہا ہوں دکان میں، نہیں یہ وہاں جا رہا ہے، مجھے پتہ ہے یہ وہاں جا رہا ہے۔ نیگیٹیوٹی،
منفیت پسندی، زیادہ رائے قائم کرنے سے روکا ہے، رائے قائم کرنے سے نہیں روکا، زیادہ رائے قائم کرنے سے روکا۔ کیوں؟ ہم نیگیٹیوٹی کو پسند کرتے ہیں، ہمارے اندر منفیت زیادہ ہے، پازیٹیوٹی کم ہے۔ ہم یہ کیوں گمان نہیں کرتے نہیں بڑا اچھا بندہ ہے یار، اس کے بارے میں ایسی رائے نہیں کرتے، نہیں بڑا اچھا بندہ ہے، نہیں یہ برا ہے، یہ فلاں جگہ پہ جاتا ہے، فلاں جگہ پہ جاتا ہے، میں نے خود دیکھا۔ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت تعلیمات ہیں انسان کی عزت نفس اور اس کے وقار کے تحفظ کی، کتنی خوبصورت تعلیم ہے۔ اور کہا ان بعض الظن اسم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ نے جو رائے اس کے بارے میں قائم کر رکھی ہے، ہو سکتا ہے جو پرسیپشن آپ نے قائم کر رکھی ہو وہ اس میں نہ ہو۔ ان بعض الظن اسم، یقیناً بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اور کہا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، وہ پچھلی آیت میں کہا اور اس آیت میں کہا ولا تجسسوا، اور جسوسی نہ کیا کرو، ایک دوسرے کی ٹو میں نہ لگے رہا کرو۔ یہ بھی انسانیت کے وقار اور عزت کے تحفظ کی ایک خوبصورت تعلیم ہے۔ کون کہاں جا رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، یہ ہمارے معاشرے میں جو ایک سماجی تناؤ ہے اس کی بہت بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نیگیٹیوٹی کی بنیاد پہ انسانوں کی جاسوسیاں کرتے ہیں۔ اور انسان کی عزت، اس کی چادر اور چار دیواری کے تحفظ کی تعلیم دیکھیں نبی علیہ السلام نے کیا دی۔ فرمایا اگر آپ کے گھر میں کوئی دیوار کے اوٹس ہے یا دروازے کے سوراخ میں سے کوئی جھانکنے کی کوشش کرتا ہے، فرمایا اہل خانہ کو اتنا با اختیار بنایا گیا ہے کہ اگر اہل خانہ میں سے کوئی شخص، کوئی عورت پتھر اٹھا کے اس کی آنکھ نکال دے، اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس کی آنکھ باہر کیوں نکال دی۔ کس قدر چادر اور چار دیواری کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے ہمارا نبی علیہ السلام نے خیمے میں تشریف فرما تھے، اس خیمے کے سوراخ میں سے کسی نے جھانکنے کی کوشش کی، آپ کے ہاتھ میں نیزہ تھا، آپ نے نیزہ پکڑا اور اس کی طرف بھاگے اس کو مارنے کے لیے، اس کو نہیں لگا، وہ بھاگ گیا۔ کس قدر تحفظ ہے انسان کی عزت کا، اس کی چادر اور چار دیواری کا۔ کوئی کسی کا پرسنل میٹر، کوئی کسی کے پرسنل ڈاکومنٹس، کوئی کسی کے ذاتی کاغذات، کوئی کسی کی نجی زندگی کے امور میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ کس قدر سیکیورٹی دی ہے اسلام نے انسان کی پرسنل زندگی، نجی زندگی، کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ جاسوسیاں کرتا پھرے۔ یہ موبائل ہے، کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ دوسرے کے موبائل کا پاسورڈ تلاش کرتا تھا۔ کوڈ کیا ہے؟ آج کل سوشل میڈیا یوز ہوتا ہے، جستجو ہوتی ہے، میں اس کی آئی ڈی ہیک کر لوں، میں اس کے پرسنل چیزوں کو دیکھوں، اس کی آئی ڈی پہ جا کے وہ کرتا کیا کیا ہے۔ کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ہر آدمی کو اپنی نجی زندگی کی حفاظت کے حوالے سے خود مختار بنایا گیا۔ یہ ساری تعلیمات کا مقصد کیا ہے؟ ایک آئیڈیل معاشرے کی تشکیل ہے، ایک مہذب معاشرے کی تشکیل ہے۔ ہر انسان اپنے امور، اپنے معاملات میں غور کرے، کسی کی زندگی میں مداخلت کرنے کے لیے منہ نہ مارتا پھرے۔
اور پھر کہا کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کرے۔ غیبت کیا ہے؟ وہ بات جو آپ کسی کے منہ کے اوپر کریں اور اس کو تکلیف ہو، اور وہی بات آپ اس کی عدم موجودگی میں، ایبسنس میں کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ غیبت ہے۔ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر واقعتاً وہ برائی اس کے اندر موجود ہو تب بھی؟ فرمایا یہی تو غیبت ہے، ورنہ بہتان ہوگا۔ اللہ، انسان کی عزت اور اس کی تکریم کی حفاظت کا کتنا خوبصورت ضابطہ ہے۔ پھر اگر ہم غیبت کی ایکٹیویٹی کو دن بھر میں شمار کریں تو انسان اپنی غیبتیں شمار نہیں کر سکتا۔ ہم کتنی غیبتیں کرتے ہیں، ہم کس طرح اپنی مجالس میں اپنے مخالفین کو کس طرح اس کی کریکٹر اساسینیشن کرتے ہیں۔ اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا۔ غیبت، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ شرک سے بھی ایک بدتر رویہ ہے۔ کیوں بدتر رویہ ہے؟ کہ غیبت ایک ایسی برائی ہے کہ انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے برائی کی ہے، اور جس گناہ کو انسان سمجھے ہی نہ اور اس کے اندر وہ احساس ہی نہ پیدا ہو، وہ اس کی معافی کیسے مانگے گا؟ شرک کرتا ہے نا تو انسان اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے شرک کیا، اور اس کی وہ معافی مانگ لیتا ہے، شاید اللہ اس کو معاف کرے۔ غیبت ایک ایسا چھپا ہوا جرم ہے کہ انسان کو ریئلائز ہی نہیں ہوتا، اور جس چیز کو انسان ریئلائز ہی نہ کرے اس کی معافی کیسے مانگے؟ انسانیت کی تکریم۔ اور پھر اصل میں غیبت زبان کا چسکا ہے۔ محفلیں ہوتی ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، گپیں لگ رہی ہیں، ہم دوست ابھی اٹھ کے گیا ہے ہماری محفل سے، چائے پی رہا تھا، ابھی وہ اٹھ کے گیا ہے، جو ہی وہ کمرے سے باہر نکلا ہے ہم نے اس کی برائی کرنی شروع کی۔ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ بڑا چول ہے، یہ بڑا کمینہ ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ غیر محسوساتی طور پر انسان کی زبان سے دوسرے انسان کے خلاف برائی کی بنیاد پہ ڈسکشن، یہ مجلسوں کو گرم کرنا، یہ زبان کا چسکا ہے۔ اور قرآن نے کہا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، یقیناً اسے کراہت محسوس ہو۔ کس قدر یہ سنگین فعل ہے۔ بھائی کی بات بھی ہو سکتی تھی، زندہ بھائی کی بھی بات ہو سکتی تھی، لیکن یہاں کہا میتن، مردہ بھائی کا گوشت۔ اور میتن کی بات کیوں کی گئی؟ غیبت جس کی جا رہی ہوتی ہے نا، وہ آپ کے درمیان موجود نہیں ہوتا،
اس کی قدر مشترک پتہ کیا ہے؟ جو مرنے والا ہوتا ہے نا، وہ بھی دفاع کی صلاحیت سے محروم ہوتا ہے، اور کسی کی ایبسنس میں، کسی کی غیر موجودگی میں اگر آپ اس کی منفی گفتگو کر رہے ہیں، وہ بھی اپنے دفاع کی صلاحیت سے محروم ہے، دونوں اپنے دفاع کی صلاحیت سے محروم ہیں۔ اس لیے کہا میتن فکرہتموہ، انسانیت کی تکریم۔ اور شدت کیا ہے، وعید کیا ہے، گناہ کی سنگینی کا اینڈ کیا ہے؟ کہا غیبت کرنے والے جہنم میں ان کا منظر یہ ہوگا کہ ان کے بڑے بڑے پیتل کے ناخن ہوں گے اور وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے ہوں گے۔ یہ ساری تعلیمات کا ایک ہی مقصد ہے، انسانیت کی تکریم۔ اللہ اکبر۔ ہمارا دین انسانیت کا نمبردار ہے، ہمارا دین انسانی حقوق کے تحفظ کا ضامن ہے۔ اور پھر آگے کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ یہاں بھی ناس کی بات کی ہے، یا ایھا الناس، یا ایھا المومنین کی بات نہیں کی، مسلمانوں کو مخاطب ہو کے بات نہیں کی گئی، ایمان والوں کو مخاطب ہو کے بات نہیں کی گئی، لوگوں کو مخاطب ہو کے بات کی گئی، یعنی انسانیت کو مخاطب ہو کے بات کی گئی۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تمہیں قبائل میں، شعوب میں، ذات برادریوں میں صرف اس لیے تقسیم کیا ہے لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے، صرف اس مقصد کے لیے۔ وضاحت بھی ساتھ کر دی اور ساتھ معیار بھی مقرر کیا۔ معیار کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یاد رکھو تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کی نگاہ میں عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اس سے ڈرتا ہے اور سب سے زیادہ اس کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے۔ محض کسی کے ظاہری کمزور، لاچارگی، مفلسی، میلے کپڑے، اجڑے ہوئے بال، ٹوٹی ہوئی جوتی، اس کی رنگت، اس کی پرسنالٹی، اس کا قد و قامت، اس کا قبیلہ، اس کی بنیاد پہ آپ اس کی تصحیح نہیں کر سکتے، آپ اس کی تحقیر نہیں کر سکتے۔ ان یکونوا خیر منہ، ہو سکتا ہے وہ تم میں سے بہت بہتر ہو۔ اور پھر عورتوں کو الگ سے تعلیم دی، عسیٰ ان یکن خیر منہن، کہ عورتیں بھی ایک دوسرے کے بارے میں منفی گفتگو مت کیا کریں۔ عورتوں کو الگ سے تعلیم کیوں دی گئی؟ اس لیے دی گئی کہ عورتوں میں یہ کمزوری زیادہ ہے، عورتیں بڑی باتیں کرتی ہیں، منفی گفتگو کو موضوع سخن بنانا عورتوں میں یہ زیادہ کمزوری ہے۔ قرآن نے اسی وجہ سے الگ سے انہیں کہا، حالانکہ یا ایھا الذین آمنوا میں ایمان والوں میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں۔ ہماری اصلاح کی جا رہی ہے،
عورتوں کی اصلاح کی جا رہی ہے، مرد و زن دونوں کو تکریم انسانیت کا سبق سکھایا جا رہا ہے۔ دنیا میں اسلام صرف واحد مذہب ہے جو سب سے زیادہ انسانیت کا علمبردار ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جس خطے میں مبعوث کیا گیا دنیا کی جہالتوں کا مرکز تھا، اس سے بڑھ کر زمانہ جاہلیت کی کبھی حرکات اور رسومات کیا ہو سکتی ہیں کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ انسانوں کی منڈیاں لگتی تھیں جس طرح ہمارے ہاں جانوروں کی منڈیاں لگتی، انسان بکتے تھے منڈیوں میں۔ اسلام نے مرد و زن کی تکریم کو بحال کیا، اور ایسی بحالی حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عاصم نعیم، اللہ اکبر، مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زمانہ جاہلیت کے واقعات ڈسکس کر رہے ہیں۔ کہا میں نے اپنی 8 بیٹیاں دفن کی۔ اللہ، انسانیت کی تذلیل کا اس سے خوفناک منظر تاریخ میں نہیں ہو سکتا۔ ماحول کیا تھا؟ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی اسے بغیرت کہا جاتا تھا۔ کہتے میری 7 بیٹیاں میں نے جب دفن کر لی، چھوٹی بیٹی تھی، میں نے کہا چلو ایک رکھ لیتا ہوں، چھوٹی سی ہے، خیر ہے۔ کہا جو ہی میں باہر نکلتا لوگ مجھے کہتے بڑا بغیرت ہے، گھر میں بیٹی رکھی ہوئی۔ کیا عالم ہوگا؟ انسانیت کی تذلیل کا ایسا خوفناک جاہلانہ معاشرہ دنیا کی تاریخ میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ کہا جب مجھے بہت زیادہ لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے، مجھے غصہ آیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی آخری بیٹی کو بھی زندہ دفن کروں۔ اب حضرت عاصم نعیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے منظر بیان کر رہے ہیں۔ کہا میں نے اسے تیار کیا، میں نے اسے بڑے نئے کپڑے پہنائے۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ میرے بابا مجھے آپ کوئی آؤٹنگ کے لیے، کوئی کھیلنے کودنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ بڑی ہنسی خوشی تیار ہوئی، اٹکیلیاں کرتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، بڑی خوش کہ بابا مجھے باہر سیر کرانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ کہتے میں نے گڑھا کھودا، وہ بھی گڑھا کھودنے میں میری مدد کرتی تھی، اور گڑھا کھودنے کے دوران میرے کپڑوں کے اوپر جو مٹی پڑتی تھی وہ اس کو صاف بھی کرتی تھی۔ اور وہ یہ سمجھ رہی ہے یہ میرے ساتھ تو میرے بابا کو کھیل کھیل رہے ہیں۔ کہا میں نے آہستہ آہستہ گڑھا جب کھود لیا، اس سائز کا ہو گیا کہ میں اس کو اس گڑھے میں دفن کر سکتا، میں نے اس گڑھے کے اندر اس کو کھڑا کر دیا۔ وہ پھر یہی سمجھ رہی ہے کہ میرے ساتھ میرے بابا کھیل کھیل رہے ہیں۔ لوگوں کے تانے، لوگوں کے فکرے، بغیرتی کے تانے،
کہتے میرے دماغ کے اوپر ایسے ٹکراتے تھے، جو ہی میں باہر نکلتا تھا کہتے بڑا بغیرت ہے، گھر میں بیٹی لے کے بیٹھا ہوا۔ کہتے میں اتنا سنگ دل، میری اتنی سنگ دلانہ کیفیت ہو گئی، میں نے اپنی آخری بیٹی کو بھی دفن کر دیا۔ جب وہ بیان کر رہے ہیں واقعہ، نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ میرے بھائیوں، اسلام نے انسانیت کی تکریم کو بحال کیا، اسلام نے عورت کی تکریم کو بھی بحال کیا، اسلام نے مردوں کی تکریم کو بھی بحال کیا۔ آج حقوق نسواں کی بات کی جاتی ہے، عورت کے حقوق کی آزادیوں کی بات کی جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی صحیح معنوں میں تربیت کی، انہیں پالا، انہیں پڑھایا، ان کے حقوق پورے کیے، فرمایا جنت میں وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی۔ یہ ہے انسانیت کی تکریم کا نمبردار مذہب۔ آج مغرب کی دل دادا، مغرب کی پالتو، مغرب کی فنڈڈ این جی اوز عورت کا مقدمہ عورت مارچ میں لے کے آتی ہیں اور دعویٰ کیا جاتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ شاید مصیبت یہ ہے کہ اسلام کو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے، اسلام کو مولویوں کا دین سمجھ لیا گیا، اسلام کو چند داڑھی والے اور پگڑیوں والوں کا دین سمجھ لیا گیا، اسلام تو کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اس کی تعلیم طبقاتی تعلیم نہیں ہے، تمام انسانیت کو مخاطب کر کے یہ بات کرتا ہے۔ وہ اس کی گہرائی میں جائیں، اس کا مطالعہ کریں، اس کے قوانین کی حکمت اور اس کے فلسفوں کے اوپر غور کریں، آپ کو پتہ چلے کتنا بڑا انسانیت کا نمبردار ہمارا دین ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں اپنے رویوں میں، اپنے معاملات میں غور کرنا ہوگا، اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ اسلام ایک ایسے معاشرے کی تشکیل چاہتا ہے جس میں انسانیت کے تحفظ کی ضمانت ہو۔ پہلے جس طرح میں نے کہا کہ 3 بنیادی ماخذ ہے، 3 بنیادی مقاصد ہیں قرآن کے اندر بیان کردہ سزاؤں کے: جان، مال اور عزت۔ انسانی معاشروں میں وہ ریاستیں کامیاب ہیں جن کے اندر بسنے والے انسان جان کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے اور مال و دولت کے تحفظ کے حوالے سے پرسکون زندگی گزارتے ہیں، وہ معاشرہ کامیاب معاشرہ ہے، اور اسلام اس کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ رمضان کی آخری گھڑیاں ہیں، 27ویں رات ہے، ہم اللہ کی رحمت کی امید لیے اس کے دربار میں پر امید ہیں کہ لیلۃ القدر کی دعا کو ہیں۔ ویسے تو ہم کوئی تعین نہیں کر سکتے کہ کون سی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، کوئی بھی طاق رات لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے،
اگر آج لیلۃ القدر کی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ہم اس کی جستجو میں یہاں بیٹھے ہیں، مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یہی مقصد ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے عبادات کا ایک مقصد رکھا ہے۔ ہر عبادت، جو بھی قرآن نے عبادت بیان کی ہے، اس کے آخر میں ایک مقصدیت کو بیان کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے پہلی امتوں میں بھی فرض کیے گئے تھے اور ہم پہ بھی فرض کیے گئے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ ہم پرہیزگار بن جائیں، تاکہ ہم نیک بن جائیں۔ ہمیں زندہ جو قومیں ہوتی ہیں وہ اپنا محاسبہ کھلے دل سے کرتی ہیں۔ کیا آج ہماری سوسائٹی کو من حیث القوم یہ محاسبہ نہیں کرنا چاہیے کہ وی آر سیزنل مسلم، ہم موسمی مسلمان ہیں؟ عید کا چاند طلوع ہوگا، مسجدیں ویران ہو جائیں گی، وہ کہاں گیا لعلکم تتقون؟ اس کا مطلب کہ ہم نے رمضان رسمی طور پر ادا کیا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کی مقصدیت کیا ہے؟ کہ یہ فحش و منکرات سے روکتی ہے۔ اگر آپ نے نماز پڑھنے کے باوجود فحش و منکرات کی زندگی اور اس گناہوں کی دلدل میں اپنے آپ کو رکھا تو پھر نماز آپ نے نہیں پڑھی، آپ نے عبادت نہیں کی، آپ نے عادتاً ایک ایکٹیویٹی کی۔ کیونکہ اگر آپ نے نماز پڑھی ہوتی تو پھر آپ 2 نمبریاں نہیں کر سکتے، دکان پہ جا کے ملاوٹ والی چیزیں نہیں فروخت کر سکتے، دکان پہ جا کے ناپ تول میں کمی نہیں کر سکتے، گلیوں اور بازاروں میں بد کلامی نہیں کر سکتے اگر آپ نے صحیح معنوں میں نماز ادا کی ہے۔ اور روزہ کیا خوبصورت عبادت ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہا یہ بندے اور اللہ کے درمیان واحد ایک ایسی عبادت ہے جو سب سے زیادہ رازداری پر مبنی ہے، رازدارانہ عبادت ہے۔ آپ مسجد میں آئے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں، کسی کو اور پتہ نہ چلے، جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو تو کم از کم پتہ چلتا ہے کہ مجھے زکوٰۃ ملی ہے۔ آپ حج ادا کرنے گئے ہیں، احرام کا لباس پہنا ہوا ہے، سوشل میڈیا پہ اپنی تصویریں شیئر کرتے ہیں، پوری دنیا کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ حج کا رکن ادا کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں۔ سب مجاہد اپنی ایک یونیفارم پہنتا ہے، جیکٹ پہنتا ہے، بندوق پہنتا ہے، ایک خاص قسم کی گیٹ اپ اختیار کرتا ہے،
فوج میں شامل ہوتا ہے، لشکر جا رہا ہے، اونٹ پہ سوار ہے، ٹینک پہ سوار ہے، پتہ چل رہا ہے جہاد کا۔ روزہ دار ایسی خوبصورت باطنی عبادت کرتا ہے کہ یہ راز صرف بندے اور رب کے درمیان ہے، کسی کو نہیں پتا۔ آپ کو پیاس لگتی ہے، آپ کو بھوک لگتی ہے، آپ گھر جاتے ہیں، کچن میں جاتے ہیں، فریج کھولتے ہیں، پانی پی لیں، آپ کو کون دیکھ رہا ہے؟ وہ کون سی قوت ہے جو آپ کو پانی پینے سے روکتی ہے؟ وہ کون سی قوت ہے جو آپ کو کھانا کھانے سے روکتی ہے؟ یہ ایک جذبہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ میرے بھائیوں، رمضان کے بعد بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی قوت بصارت اور یا قوت سماعت میں رمضان کے بعد کوئی کمی نہیں آ جانی۔ یہ خوف اور ڈر ہر وقت آپ کے اوپر طاری رہنا چاہیے۔ جب آپ کسی کو رشوت دے رہے ہیں تب بھی آپ کو یہ احساس رہنا چاہیے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب آپ رشوت لے رہے ہیں اس وقت بھی یہ احساس غالب رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب آپ کسی کی پراپرٹی پہ قبضہ کر رہے ہیں، جب آپ کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر رہے ہیں، جب آپ کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ احساس ایک مومن کے اندر غالب رہنا چاہیے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے مقصد عبادات کا۔ گیارہ مہینے رمضان کے علاوہ اس ایک مہینے کی آپ کی وہ تطہیر کی مشق کا ریفلیکشن چاہتا ہے میرا رب۔ زندگیوں میں رمضان کا رنگ کتنے مہینے چڑھتا ہے۔ اپنے رویے، اپنے معاملات، ہر وقت اللہ کا خوف اور ڈر آپ کے دماغ پہ غالب رہنا چاہیے۔ آپ یہ جذبے اپنے اندر پیدا کر لیں، خدا کی قسم ہمارا معاشرہ دنیا کا آئیڈیل معاشرہ بن سکتا ہے۔ آج مہنگائی کیوں ہے؟ رمضان میں ماشاءاللہ حاجی صاحب بڑے تاجر ہیں، بڑی ماشاءاللہ داڑھی، بڑی ٹوپی، بڑی پگڑی، ماشاءاللہ تاجر ہیں، 5 ٹرک چینی کے ذخیرہ کر رکھے ہیں، ماشاءاللہ حاجی صاحب کیا بات ہے، گندم ذخیرہ کر رکھی ہے، ماشاءاللہ حاجی صاحب کیا بات ہے، بڑے مسجدوں کو چندے دیے جا رہے ہیں، فنڈز دیے جا رہے ہیں، ماشاءاللہ حاجی صاحب آگے آگے آؤ، آگے آگے، ماشاءاللہ آگے۔ کاروبار کیا ہے؟ ذخیرہ گوئی۔ کنسپٹ دیکھیں زندگی کا کہ 500 ارب روپے کا فراڈ کرو، 1 ارب کی بہت بڑی مسجد بنا دو، ایک بہترین ہاسپٹل بنا دو، خیراتی اسپتال بنا دو، لنگر خانے کھول دو، ماشاءاللہ حاجی صاحب سماجی شخصیت کیا بات۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ او کہاں گیا تقویٰ؟ او کہاں گئی نمازیں؟ قرآن نے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ اس سے پہلی آیت الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ اللہ تعالیٰ کی ہر آیت کے اندر حکمت پوشیدہ ہے۔
اس میں ہدایت اور رحمت ہے للمحسنین، محسنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، رنگ بازوں کے لیے ہدایت اور رحمت نہیں ہے، شوبدہ بازوں کے لیے ہدایت اور رحمت نہیں ہے، مذہبی بہروپیوں کے لیے ہدی و رحمت للمحسنین نہیں ہے۔ محسنین کی 3 نشانیاں ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، کیا کرتے ہیں؟ نماز ادا کرتے ہیں، وَیُؤْتُونَ الزَّکَاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ، یہی ہیں صحیح معنوں میں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ کبھی اس آیت کے اوپر غور کریں، تفسیر کا مطالعہ کریں، مطالعے کا رجحان فروغ پانا چاہیے، تفسیروں کا مطالعہ کریں، بڑا خوبصورت کمبینیشن ہے قرآن کا۔ قرآن نے جہاں بھی صلاۃ کی بات کی وہیں زکوٰۃ کی بات کی۔ کبھی گہرائی میں جا کے سوچیں کہ اس کمبینیشن کی جو معنویت ہے، اس امتزاج کے اندر کیا پیغام پوشیدہ ہے۔ یقیمون الصلاۃ کی جامع تعبیر کو اگر ہم دیکھیں تو یہ حقوق العباد کا بہترین مظاہرہ ہے، حقوق اللہ کا بہترین مظاہرہ، اور وَیُؤْتُونَ الزَّکَاۃ کی جامع تعبیر دیکھیں تو یہ حقوق العباد کا بہترین مظاہرہ ہے۔ ساتھ ساتھ رکھا، نماز بھی پڑھنی ہے، لوگوں کے حقوق بھی ادا کرنے، اور جو برابر حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرتے ہیں وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ، وہی صحیح معنوں میں آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ورنہ وہ 2 نمبر دھوکے باز اور فراڈی ہیں۔ آخرت پر یقین وہی رکھتا ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کو برابر ادا کرتا ہے۔ 2 دفعہ ہم کے الفاظ ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ۔ ایک آدمی بندوق اٹھاتا ہے، وہ کسی بیوہ کے مکان پہ قبضہ کر رہا ہے، کوئی اسے سمجھاتا ہے کو خدا کا خوف کرو، تمہیں مرنا نہیں ہے، تمہیں قیامت کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے یقین ہے قیامت کا، میں نے مرنا ہے۔ اس کا عمل بتا رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو قیامت پہ کوئی یقین نہیں۔ اگر اس کو قیامت پہ یقین ہوتا تو یہ کبھی بندوق اٹھا کے کسی بیوہ کے مکان پہ قبضہ نہ کر رہا ہوتا۔ یہ جھوٹا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، حاجی صاحب بھی ہے، نمازی صاحب بھی ہے، بڑی ویلفیئر، بڑی ڈسپنسریاں، بڑے سکول، بڑے ہسپتال، ماشاءاللہ حاجی صاحب۔ جھوٹا، فراڈیا، لوگوں نے کاروبار بنا لیے، لوگوں نے ویلفیئر کی آڑ میں اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے ان ایکٹیویٹیز کو بطور شیلٹر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ماشاءاللہ اتنا بڑا لنگر ہے، 10,000 بندہ لنگر میں کھانا کھاتا ہے، اور دوسری سائڈ پہ اربوں روپے کی زمین پہ قبضہ کرا۔ یہ کیا گھورت دھندا ہے؟ یہ کیا شبہ بازی ہے؟ قرآن کی اس آیت نے بے نقاب کر دیا ہے ان رویوں کو۔ اور اگر اس کے باوجود رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کے باوجود، قرآن پڑھنے کے باوجود، قیام اللیل کرنے کے باوجود، انفاق فی سبیل اللہ کرنے کے باوجود، اگر ہم نے قبضہ مافیا کی ہی زندگی گزارنی ہے تو ہم سب پہ لعنت ہو۔ قبضہ مافیا، جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، یہ لعنتیں سمیٹ رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ
ایک تجدید عہد کا مہینہ ہے، یہ تجدید عہد کی راتیں ہیں، اور اللہ سے کمٹمنٹ کر لیں، اللہ سے معاہدہ کر لیں، آج تجدید کر لیں، اور تجدید پکی کرنی ہے، جیسے کہ قرآن کا تقاضا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیما۔ پکا وعدہ کرنا ہے، پکی اصلاح کرنی ہے، دو نمبری نہیں کرنی۔ اور اگر آپ صدق کے دل سے توبہ کریں گے، اپنے گناہوں پہ ندامت اور شرمندگی کا احساس اپنے اندر پیدا کریں گے، تو اللہ کا پھر بڑا سچا وعدہ ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَيُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، میں تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دوں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اور میں آخری بات کروں گا، اللہ سے رابطے کے لیے کسی چلے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مراقبے کی ضرورت نہیں ہے، مجذوب بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ تو وہ 100 بندوں کا قاتل جس کو اللہ نے معاف کر دیا تھا، نہ اس نے کوئی مراقبہ کیا تھا، نہ اس نے کوئی چلہ کاٹا تھا، اور نہ ہی جس نے ساری زندگی کفن چوری کیے اس نے بھی کوئی چلہ نہیں کاٹا تھا، اس نے بھی کوئی کفن نہیں، اس نے بھی کوئی اللہ کے سامنے مراقبے نہیں کیے تھے کفن چور نے۔ اس نے صدق دل سے اپنے اندر ندامت، شرمندگی کا احساس غالب کیا تھا، اور زبان سے معافی کے الفاظ تک نہیں ادا کیے تھے اللہ کے سامنے۔ اس نے کفن چور کو بھی اللہ نے معاف کیا، 100 بندوں کے قاتل کو بھی اللہ نے معاف کیا۔ کس بنیاد پہ؟ ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ آئیں سب مل کے عہد کریں کہ ہم نے عبادات کے فلسفے کو سمجھنا ہے، روزے کی مقصدیت کو سمجھنا ہے، قرآن کے نزول کی مقصدیت کو سمجھنا ہے، اور اپنے اندر انسانیت سے محبت کے جذبوں کو فروغ دینا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو برابر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔